آج میں علامہ اقبال کی ایک اور نظم کی تشریح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو پہلے ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کو پڑھیں گے۔ طفل شیرخوار۔ طفل کہتے ہیں بچے کو، شیرخوار جو ابھی چلنے پھرنے کا قابل نہیں، یعنی دودھ پیتا بچہ۔ میں نے چاقو تجھ سے چھینا، تو چلاتا ہے تو، مہرباں ہوں میں، مجھے نا مہرباں سمجھا ہے تو، پھر پڑا روئے گا اے ناورد اقلیم غم، چبھ نہ جائے دیکھنا باریک نو کے قلم، آہ کیوں رکھ دینے والی شے سے، آہ کیوں دکھ دینے والی شے سے تجھ کو پیار ہے، کیل اس کاغذ کے ٹکڑے سے یہ بے آزار ہے، گیند ہے تیری کہاں چینی کی بلی ہے کدھر، وہ ذرا سا جانور ٹوٹا ہے جس کا سر، تیرا آئینہ تھا آزاد غبار آرزو، آنکھ کھلتے ہی چمک اٹھا شرار آرزو، خط کی جنبش میں طرز دید میں پوشیدہ ہے، تیری صورت آرزو بھی تیری نوزائیدہ ہے، زندگانی ہے تیری آرزو قید امتیاز، تیری آنکھوں پر کھویدہ ہے مگر قدرت کا راز، جب کسی شے پر بگڑ کر مجھ سے چلاتا ہے تو، کیا تماشا ہے تیری روئی کاغذ سے من جاتا ہے تو، اس عادت میں ہم آہنگ ہوں میں بھی تیرا، تو تلونے آشنا میں بھی تلونے آشنا، عارضی لذت کش دائی ہوں چلاتا ہے میں، جلد آ جاتا ہے غصہ جلد من جاتا ہوں میں، میری آنکھوں کو لبھاتا ہے حسن ظاہری، کم نہیں کچھ تیری نادانی سے نادانی میری، تیری صورت گاہ گریہ گاہ خندہ میں بھی ہوں، دیکھنے کو نوجواں ہو طفل ناداں میں بھی ہوں۔ 3 معنی نوارد اقلیم غم، غم کے ملک میں نیا آنے والا وجود۔ مطلب علامہ اقبال ننھے بلکہ دودھ پیتے بچے کی نفسیات پر جو بھی گہری نظر رکھتے تھے، اور اس حوالے سے اور اپنے نقطۂ نظر کے اظہار میں جو طرز عمل اختیار کرتے تھے، اس کا اندازہ زیر تشریح نظم سے ہوتا ہے۔ یہاں وہ ایک دودھ پیتے بچے سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے طفل ناداں، تیرے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر مجھے خطرے کا احساس ہوا، چنانچہ میں نے اسے تیرے ہاتھ سے چھین لیا، اس پر تو چیخ پڑا، اس لیے کہ تجھے اس حقیقت کا علم نہ تھا کہ اس تیز دھار ہتھیار سے تجھے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، مگر تو نے تو میرے اس عمل کو نامہربانی پر محمول کیا، حالانکہ میرا یہ فعل خالصتاً مہربانی کا حامل تھا۔ اس کے بعد تو نے قریب پڑا ہوا قلم اٹھا لیا، تجھے تو اس امر کا علم بھی نہ تھا کہ اس قلم کی نوک کتنی تیز اور باریک ہے، کہیں چبھ گئی تو تکلیف سے رونے لگ گئی، نہ جانے تو ان تکلیف دینے والی اشیاء کا اتنا گرویدہ کیوں ہے، کھیلتا ہی ہے تو اس کاغذ کے ٹکڑے سے کھیل کے اس کے لفظ سے تجھے قطعی طور پر تکلیف نہیں پہنچے گی۔ مطلب 4 نمبر کی مطلب، پیارے بچے مجھے یہ تو بتا کہ تیرے کھلونے کیا ہوئے، تیری گیند کہاں ہے، اور چینی کی وہ خوبصورت بلی کیا ہوئی جس کا سر ٹوٹا ہوا ہے، پیدا ہونے سے قبل تجھ میں کسی خواہش کا وجود نہ تھا، کہیں اس عالم رنگ و بو کی فضا میں آتے ہی خواہشات نے تجھے گھیر لیا، لیکن جس طرح تو ابھی اپنی نقل و حرکت میں آزاد نہیں، اس طرح تیری خواہشات بھی ہاتھوں کی حرکت اور دیکھنے کے انداز میں پوشیدہ ہے، مراد یہ ہے کہ جو چیز تجھے پسند آ جاتی ہے اس کو ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے، کہ تیری خواہشات بھی تیری طرح نئی وجود میں آئی ہے، میں جانتا ہوں کہ تیرا وجود ابھی ہر نوع کے اختلاف و امتیاز سے یکسر آزاد ہے، تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ اب بھی قدرت کے بیشتر اسرار تجھ پر آشکار ہے، ہرچند کہ تو ان کا اظہار اپنی زبان سے نہیں کر سکتا۔ 8 سے 12 معنی آزاد غبار آرزو، آرزو کی گرد سے آزاد، نوزائیدہ جو نئی پیدا ہوئی ہو یا ہوا ہو، قید امتیاز تمیز کی پابندی سے آزاد، کھویدہ ظاہر، ہم آہنگ ہم نوا ساتھی، تلونے آشنا جس کا مزاج ایک حالت پر قائم نہ رہے اور لمحہ بہ لمحہ بدلتا جائے۔ مطلب اے بچے، جب میں کسی چیز کے چھینے جانے کی بنا پر مجھ سے
بگڑتا اور غم و غصے کی حالت میں گریہ زاری کے ساتھ چلانے لگتا ہے تو میں تجھے بہلانے کے لیے تیرے ہاتھ میں ردی کاغذ کا ایک ٹکڑا تھما دیتا ہوں۔ عجب تماشا یہ ہے کہ اس عمل سے ہی تو بہل کر خاموش ہو جاتا ہے۔ اور اے عزیز، تیری یہ عادت بالکل میری عادت سے ملتی جلتی ہے، یعنی تیری طرح میں بھی تغیر پذیر فطرت کا حامل ہوں۔ میں بھی تو عارضی خوشی میں مست ہو جاتا ہوں اور صورتحال اس کے برعکس ہو تو چیخنے چلانے لگتا ہوں۔ میری بھی کیفیت یہی ہے کہ غصہ بھی جل آتا ہے اور اس کے بعد جل ہی من جاتا ہوں۔ میری آنکھوں کو بھی ظاہری حسن پوری طرح مسحور کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری نادانیاں بھی تیری نادانی سے کسی طرح کم نہیں۔ میں بھی تیری مانند کبھی روتا ہوں تو کسی مرحلے پر ہنستے اور قہقہے لگاتا ہوں، اگر دیکھنے کو بے طرح کم نہیں۔ میں بھی تیری مانند کبھی روتا ہوں تو کسی مرحلے پر ہنستے اور قہقہے لگاتا ہوں، اگر دیکھنے کو بے شک نوجوان ہوں، لیکن عملی سطح پر تیری مانند طفل ناداں ہوں، یعنی میری حالت بھی بالکل ننھے بچوں کی سی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یہ نظم ختم ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔